وزیر خزانہ آج 18,500 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ دفاع کے لیے 2100 ارب قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 9700 ارب خرچ ہوں گے، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران ترقیاتی منصوبوں پر وفاق 1500 ارب روپے خرچ کرے گا۔ آئندہ بجٹ میں جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 3.6% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ توانائی کے شعبے کے لیے 253 ارب اور انفراسٹرکچر کے لیے 827 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال کے دوران توانائی شعبے کے لیے 800 ارب روپے سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ واٹر ریسورسز کے لیے 206 ارب، جبکہ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 279 ارب روپے مختص۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے۔ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم نے آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں پر بات کی ہے، جبکہ وزیراعظم نے صدر مملکت کو حالیہ دورہ چین کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ شرکاء نے حکومت اور بجٹ سے متعلق اپنی رائے اور تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، جبکہ جن شرائط پر حکومت کی حمایت کی ہے ان پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ اراکین کی جانب سے یہ شکوہ کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پی 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 پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ کون سا اور کیسا بجٹ ہے۔ حکومت نے ہمیں کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ آئی ایم ایف اور چین سے معاہدوں سے متعلق ہم لا علم ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بجٹ کا ابھی کوئی علم نہیں ہے کہ بجٹ کون سا ہے، کیسا ہے، کن ماڈلٹی پہ ٹیکسز پڑ رہی ہیں، کن پہ نہیں پڑ رہی، ایگریکلچر کا کیا ہے، ایجوکیشن کا کیا ہے، ہیلتھ کا کیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ کیا ہے، چائنا سے ہو کے آئے تو وہاں سے کیا امیدیں ہیں۔ بالکل ہم ڈارک پوزیشن میں ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور لینا چاہیے ہے، مگر ابھی تک نہیں لیا ہے۔ آج بھی ہم بالکل اسی نقطے پہ ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال 2023-24 کا اقتصادی سروے پیش کر دیا ہے۔ اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال ملکی ترقی کی شرح توقعات سے بڑھ کر 2.4% رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ رواں مالی سال جی ڈی پی کی شرح 2.4% رہی، جو گزشتہ مالی سال -2% تھی۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کی 2%، ایشیائی ترقیاتی بینک نے 1.9% اور عالمی بینک نے 1.8% کی پیش گوئی کی تھی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ در مبادلہ ذخائر 9 ارب ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں، جو 2 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں، جبکہ 1 سال پہلے یہ 1 ماہ کی درآمدات کے برابر تھے۔ اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال فی کس آمدنی $129 اضافے سے $1,680 پر پہنچ گئی ہے۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 2.8% مضبوط ہوا، جبکہ گزشتہ مالی سال روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 28% کم ہوئی تھی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح 38% کی بلند ترین سطح سے 11% پر آ گئی ہے، جس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آنا ہے۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں شرح سود میں مزید کمی ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی کابینہ نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2024 کی اصولی منظوری دیتے ہوئے وزارت قانون کی ضروری نظر ثانی کی ہدایت کر دی ہے۔ ایکٹ کے تحت نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ڈیجیٹل اتھارٹی تشکیل دی جائے گی، جبکہ اجلاس خطاب میں وزیراعظم بولے کہ چینی قیادت سے مفید ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے جلد چین کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آئے گا۔ پاک چین بزنس کانفرنس میں 1000 سے زائد بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں ہوئیں۔ 1000 نوجوانوں کو جدید زرعی تربیت کے لیے چین بھجوائیں گے۔ ہواوے کمپنی ہر سال 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ ارکان کو دورہ چین پر بریفنگ۔ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ کے تحت معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن اور پیپر لیس گورننس کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم ڈیجیٹل کمیشن کی سربراہی خود کریں گے۔ ڈیجیٹل اتھارٹی کے پاس مالی اور انتظامی اختیارات ہوں گے۔
لیے کابینہ نے نیشنل اسکول فار پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورننس میں نجی اور تعلیمی شعبے سے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ اسلام آباد کے لیے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے رکن کی تعیناتی کا عمل شروع کرنے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری بھی دی گئی۔ کابینہ نے ثالثی قانون کے مسودے پر ضروری قانون سازی کی اصولی منظوری دیتے ہوئے صوبوں سے مشاورت کی ہدایت کی۔ قومی احتساب بیورو اور سری لنکا کے ادارے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے سرکاری ملکیتی ادارے، اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔